السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارمغان ادب میں شامل ہم ایک غزل غالب کی آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو ہم اب دوسری غزل کی غالب پڑھیں گے، غالب کی غزل پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم غالب کا مطالعہ پہلے ہی غالب کا تعارف جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اسد اللہ خان ان کا نام تھا۔ اسد اور غالب تخلص 1797 عیسوی یعنی آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ غالب ترکی النسل تھے۔ محبت، مروت، رواداری، ظرافت نگاری وغیرہ ان میں تھا۔ دہلی کی ٹکسالی زبان بامحاورہ زبان میں ان کی شاعری کرتے تھے۔ دلکش تشبیہات و استعارات کا استعمال تھا ان کے یہاں۔ دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو غالب کہہ رہے ہیں دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت۔ سنگ و خشت کا مطلب ہے اینٹ پتھر۔ دل کوئی اینٹ یا پتھر نہیں ہے کہ وہ درد سے بھر نہ آئے۔ یہ تو دل ہے کہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، یہ غمگین ہو جاتا ہے اور یہ بھر آتا ہے۔ جب دل بھر آئے تو آنسو بھی بہہ نکلتے ہیں۔ روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ ہم جتنی مرضی اتنا رو لیں گے، رو لینے پر ہمارے رونے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، کوئی ہمیں قید نہیں کر سکتا۔ اس بات کا اظہار اس شعر میں غالب کر رہے ہیں۔ دیر نہیں حرم نہیں در نہیں آستاں نہیں، دیر نہیں حرم نہیں در نہیں آستاں نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ تو غالب کہہ رہے ہیں غیر کو کب سے اختیار ہو گیا کہ ہمیں اپنی جگہ پر سے اٹھائے۔ ہم نہ تو دیر میں بیٹھیں، مطلب نہ مندر میں بیٹھیں نہ مسجد میں، نہ آستاں میں نہ کسی کے در پر۔ ہم جہاں بیٹھیں یہ تو راہ گزر ہے، راہ گزر پر بیٹھنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ معشوق کی دیدار کے لیے راہ گزر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں سے انہیں کوئی اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز، جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ معشوق کے بے مثال حسن و جمال کا ذکر کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ جمال دل فروز، جمال دل فروز یعنی نہایت ہی حسین دلبر ان کا دوست۔ کیسا ہے وہ؟ جیسے دن کے اجالے کی طرح روشن اس کا چہرہ۔ کہہ رہے ہیں وہ خود ہی کیا ہے، نظارہ سوز ہے۔ نظارہ سوز یعنی وہ تمام نظاروں پہ فوقیت رکھتا ہے، تو وہ خود کو کیوں پردے میں منہ چھپاتا ہے، مطلب خود کیوں پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ وہ پردے کے پیچھے بھی چھپے تو اس کا جلوہ کیا ہے، سب چیزوں پر عیاں ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ زندگی جب تک باقی ہے، غالب کی نظر میں غم بھی انسان کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں قید حیات۔ قید حیات یعنی یہ زندگی ایک قید کی طرح ہے۔ تو انسان زندگی جی رہا ہے تو ایسا ہے جیسے کسی قید میں ایک قیدی پڑا ہوا ہو۔ اور بند غم، بند غم کا مطلب ہے مطلب جو دل میں چھپا ہو وہ غم اور جو یہ زندگی ہیں دونوں ایک جیسے ہیں۔ موت سے پہلے آدمی کو اس غم سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ صنعت لفظ و نشر کا استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں۔ غالب خستہ ہے، خستہ مطلب نکما ہے، تھکا ماندہ ہے۔ تو
اس کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ ایسا کون سا کام ہے جو اس کے بغیر مکمل نہ ہوتا ہو؟ تو پھر غالب کے اس موت پر کوئی زار زار کیوں روئے اور افسوس یا ماتم کیوں کرے؟ غالب تو خستہ تھا، تھکا ماندہ تھا اور وہ آرام کر گیا، تو اس کے اس آرام پر کسی کو کیا رنج ہو سکتا ہے؟ امید ہے سیشن سمجھ میں آیا ہو۔ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔